بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 26 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقال الملأ فقال پس کہا الملأ سرداروں نے الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا من قومی اس کی قوم سے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے، جب نوح علیہ السلام نے اپنی یہ دعوت پیش کی کہ بھی میں ڈرانے والا ہوں واضح اللہ کی طرف سے تمہاری طرف، اور دعوت میری یہ ہے کہ تم نہیں عبادت کرو گے سوائے اللہ کے، اور اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو مجھے تم پہ دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس دعوت کے جواب میں فقال پس کہا الملأ سرداروں نے الذین ان لوگوں میں وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا من قومی اس کی قوم میں سے ما نرا کا ما نہیں نرا کا ہم دیکھتے تجھے الا مگر بشرن ایک آدمی مثلنا ہم جیسا جو ہماری مثل ہے، یعنی ہم تمہیں کوئی خاص تمہاری حیثیت نہیں سمجھتے، ہم تمہیں اپنے جیسا ایک آدمی ہی سمجھتے ہیں۔ وما نرا کا اور نہیں ہم دیکھتے تجھے اتبع کا کہ پیروی کی ہے تیری الا الذین سوا ان لوگوں کے ہم جو اراذلنا اراذل جمع ہے رذیل کی، رذیل کہتے ہیں گھٹیا کو، کم درجہ کو، اراذل کم درجہ لوگ، یعنی انہوں نے اپنے کفر کا ایک سبب یہ بیان کیا کہ تم بھی تو ہم جیسے آدمی ہو، تمہیں ہم کیسے کوئی خاص تری حیثیت مان لے کہ تم اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہو۔ دوسرا ان کا جو دلیل تھی ان کی اس بات کے لیے انکار کے لیے وہ یہ تھی کہ ہم دیکھتے ہیں یا ہم نہیں دیکھتے تجھے کہ پیروی کی ہے تیری مگر ان لوگوں نے کہ ہم اراذلنا جو ہمارے کم درجہ لوگ ہیں، یعنی ہمارے معاشرے کے جو سوسائٹی کے، جیسے ہمارے ہاں پنجابی میں کہا جاتا ہے نا جی کمی لوگ ہیں، تو اس طرح کے جو غریب غربا وہ لوگ تیرے پیروکار ہیں۔ تو مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم کیونکہ صاحب حیثیت لوگ ہیں اور کوئی کسی بھی مالدار آدمی نے، صاحب حیثیت آدمی نے، کسی بڑے آدمی نے تو تیری پیروی کی کوئی نہیں ہے، تو اگر تو واقعی اللہ کا سچا رسول ہوتا تو کوئی نہ کوئی جو مالدار آدمی اور کوئی بڑا معاشرے میں بڑے مقام رکھنے والے لوگ وہ بھی آپ کو تسلیم کرتے، وہ بھی آپ پر ایمان لاتے۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں تجھے ومانا رہا کا اور نہیں ہم دیکھتے تجھے اتباع کا کہ پیروی کی ہے تجھے یا پیروی کی ہے تیری الا مگر الذین ان لوگوں نے ہم اراذلنا جو ہمارے کم درجہ لوگ ہیں بادی الرأی، بادی الرأی کے مختلف طرح سے معنی کیے گئے ہیں، بعض نے تو اس کو انہی کی جو اراذلنا ہے ان کی صفت کو کے طور پر بیان کیا ہے کہ وہ بادی الرأی ہیں، وہ ظاہری رائے رکھنے والے ہیں، انہوں نے یعنی بس ظاہری طور پر ہی آپ کی بات کو سن کے مان لیا ہے، وہ کوئی عقل مند لوگ اور اتنے کو سمجھدار لوگ تو ہیں نہیں کہ انہوں نے کوئی گہرائی کے ساتھ آپ کی دعوت کو سمجھ کر انہوں نے لیا ہو، وہ تو موٹی عقل والے ہیں، وہ یعنی بس ظاہری سوچ والے ہیں۔ دوسرا معنی جو کیا گیا ہے وہ اس کی نسبت کی گئی ہے ان سرداروں کی طرف کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں ظاہری طور پر یا ظاہری دیکھنے میں تو یہی تو نظر آ رہا ہے کہ صرف کم درجہ لوگ جو ہیں انہوں نے تیری پیروی کی ہے، تو یعنی بعض اس کی بادی الرأی میری یعنی ظاہری دیکھنے میں تو اس کی نسبت ہوگی ان کے ساتھ جو سردار ہیں
اور بعض نے اس کی نسبت کی ہے، اس کی یعنی یہ صفت ہے اراذلنا کی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں ظاہری رائے رکھنے والے اور موٹی عقل والے، جو گہرائی اس میں نہیں سوچتے ہیں، صرف دیکھا دیکھی ہی کسی بات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اس طرح کے کم درجہ لوگوں نے ہی آپ کی پیروی کی۔ تو ہم اس کا معنی جو ہے انہی اراذلنا کی صفت کے طور پہ کرتے ہیں کہ الا الذین، سوا ان لوگوں کے، ہم اراذلنا جو ہمارے کم درجہ لوگ ہیں، بادی رائے ظاہری سوچ رکھنے والے یا موٹی سوچ رکھنے والے۔ وما نرا، اور نہیں ہم دیکھتے، وما نرا کا اور نہیں ہم دیکھتے، لکم واسطے تمہارے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضیلت، یعنی کوئی ایسی بات ہمیں کوئی متاثر کو نظر نہیں آتی کہ جس وجہ سے ہم تمہاری بات کو مانیں، کہ ایک تو تم ہمارے جیسے ہی بندے ہو، پیروی کرنے والے لوگ بھی وہ کم درجہ لوگ ہیں ہمارے، اور یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں، ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جب بھی کوئی نبی دعوت لے کر آیا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنے والے معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کے کمزور لوگ تھے، اور ہمیشہ جنہوں نے مخالفت کی ہے وہ مالدار اور سردار لوگ تھے، بڑے لوگ معاشرے کے۔ وہ ہمیشہ کفر کرتے تھے، وہ ہمیشہ مخالفت کرتے تھے، وہ ہمیشہ سرکشی کرتے تھے۔ کمزور لوگ جو تھے وہی ہمیشہ دین سے محبت کرتے رہے ہیں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی کی جو مالدار طبقہ ہے، جو کھاتا پیتا طبقہ ہے، کاروباری طبقہ ہے، ان کے اندر دین کی وہ چاہت، نمازوں کی محبت، قرآن کی محبت وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، جتنی ہم جیسے جو عام لوگ ہیں، جن کے پاس کوئی بہت زیادہ وہ کوئی معاشرے کے دولت مند لوگ نہیں ہیں، بڑے کو کاروباری نہیں ہیں، ان کا جو ذوق اور شوق ہے دین کے ساتھ وہ زیادہ ہے، ان کی محبت دین کے ساتھ زیادہ ہے۔ تو یہ ہمیشہ یہ رہا ہے۔ اس کی مفسرین اس پر خاص طور پر وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ جب جو ہرقل بادشاہ تھا روم کا، اس کو جب بتایا گیا نبی علیہ السلام کی دعوت کے حوالے سے، اور غالباً ابو سفیان وہاں پر تھے اس وقت، یہ حالت کفر میں تھے، تو اس نے ہرقل نے بھی یہ پوچھا تھا کہ اچھا وہ جو کہتا ہے کہ میں سچا نبی ہوں، اس کی پیروی کرنے والے کس قسم کے لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا جی وہی ہمارے معاشرے کے جو کم درجہ قسم کے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی کوئی غلام ہے، کوئی آزاد کیا ہوگا، کوئی عام سا بندہ ہے، تو ان لوگوں نے پیروی کی ہے، کوئی خاص کسی سردار نے اس کی پیروی نہیں کی۔ تو ہرقل نے اس وقت یہ کہا تھا، یہ بخاری شریف کی روایت میں یہ الفاظ کہ اس نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نا، انبیاء اور رسول جو سچے تھے، ان کی پیروی کم درجہ لوگ اور غریب لوگ ہی کرتے رہے۔ تو اس نے یعنی اس کو ایک علامت قرار دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی۔ تو بہرحال یہاں بھی یہی بات ہے کہ انہوں نے اس کو ایک ڈی میرٹ کہہ لیں یا ایک کمزوری کے طور پہ سمجھا نوح علیہ السلام کی، کہ ہمارے معاشرے کے جو کم درجہ لوگ ہیں انہوں نے تیری پیروی کی ہے، جو ظاہری سوچ رکھنے والے ہیں یا موٹی عقل رکھنے والے ہیں، اور کوئی بھی ہمیں ایسی کوئی کوالٹی نظر نہیں آتی تم میں کہ جو ہم سمجھیں کہ تم ہم سے سپیریئر ہو اور تم ہم سے کوئی بہت فضیلت تمہیں حاصل ہے۔ یہ ان کا یہ نہیں قول تھا کہ وما نرا، اور نہیں ہم دیکھتے، لکم تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضیلت، بلکہ نظنکم ہم گمان کرتے ہیں تمہیں کاذبین جھوٹ بولنے والے۔ تو ان سرداروں نے بجائے اس کے کہ اس دعوت کو قبول کرتے، الٹا انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو تمہیں نعوذ باللہ گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹ بولنے والے ہو۔ قالا فرمایا نوح علیہ السلام نے، قالا کہا، یا قوم اے میری قوم، ارأیتم کیا خیال ہے تمہارا؟ ویسے تو لفظی طور پر ہوتا ہے نا کیا دیکھا تم نے، تو کیا دیکھا تم نے سے مراد یہاں سیاق و سباق میں کیا ہے کہ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ ارأیتم کیا خیال ہے تمہارا، کیا رائے ہے تمہاری؟ ان کنتو اگر ہوں میں، علی بینۃ اوپر واضح دلیل کے، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور دی ہو اس نے مجھے، رحمتن رحمت،
من عندہ اپنے پاس سے، فعمیت علیکم بس وہ نابینا کر دی گئی ہو تم پر۔ نابینا تم پر کر دی گئی کیا مطلب؟ کہ تمہیں وہ دکھائی نہیں دیتی۔ یعنی تمہارا کیا رائے ہے کہ اگر یہ صورتحال ہو کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تمہارے لیے یہ بات نظر نہ آنے والی ہے، لیکن حقیقت میں اگر اللہ نے میں اگر روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور میرے رب نے مجھے رحمت اپنی جو ہے اپنے پاس سے عطا کی ہو، اور تمہیں وہ نظر نہیں آ رہی، یعنی تم فہمیت علیکم بس وہ نابینا کر دی گئی ہے تم پر، انلزمکموہا کیا ہم چپکا دیں تمہارے ساتھ اس کو، وانتم اور ہو تم لہا واسطے اس کے، کارہون ناپسند کرنے والے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میں یعنی ایک امکان تو کم از کم ہے نا، تم اس کو حقیقت نہیں مانتے تو کم از کم یہ امکان تو ہے کہ میں روشن دلیل پر ہوں، میرے رب کی طرف سے مجھے رحمت ملی ہو اور وہ تمہیں نظر نہ آ رہی ہو۔ تو اب اگر ایسی صورتحال ہے تو میں اب زبردستی تمہارے اوپر وہ چیز چپکا تو نہیں سکتا۔ انلزمو کیا میں چپکا دوں، لگا دوں، تم سب کو، ہاں وہ یا اس کو، وانتم اور ہو تم، یا اس حال میں کہ ہو تم لہا واسطے اس کے کارہون ناپسند کرنے والے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں حق پر بھی ہوں اور میرا حق پر ہونا تمہیں نظر نہیں آ رہا تو میں زبردستی تو تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا، زبردستی تو ہدایت کا جو پٹا ہے وہ تمہارے گلے میں نہیں میں ڈال سکتا۔ کیا انلزمکموہا کیا میں لگا دوں تم سب کو وہ، وانتم اور ہو تم لہا واسطے اس کے کارہون ناپسند کرنے والے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں زبردستی تمہیں جو ہے تمہارے گلے میں کوئی چیز ڈال دوں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تم سوچتے کیوں نہیں کہ میرا مقصد کیا ہے، میں جو دعوت دے رہا ہوں اس سے تم سے لینا کیا چاہ رہا ہوں، مجھے تم سے حاصل کیا کرنا ہے۔ اس طرف توجہ دلانے کے لیے ان سے کہا، قالا فرمایا، وَيَا قَوْمِ اے میری قوم، لا اسألکم نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر مالن مال کا، میں تو تمہیں ہدایت کی دعوت ہی دے رہا ہوں نا، تو اس پر کیا میں نے تم پہ ٹیکس لگایا ہے، تم سے کوئی مال طلب کرتا ہوں کہ میرے پیروکار بنو گے تو تم مجھے کوئی پیسہ دو گے۔ لا اسألکم نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر مالن مال کا، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، الا علی اللہ مگر اللہ پر، وما انا اور نہیں ہوں میں، بطارد دھتکارنے والا، اللہ زینہ ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے۔ یعنی تمہاری جو خواہش ہے یہی خواہش نبی علیہ السلام سے بھی مشرکین مکہ نے بھی کی تھی کہ ہم آتے ہیں آپ کی مجلس میں، یہاں کوئی وہ نعوذ باللہ جیسے ہمارے کے یہاں کہتے ہیں کمی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اب ہم آ کے سردار لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں تو پہلے ان کو نکالیں تاکہ ہمارے شایان شان مجلس بنے اور پھر ہم وہاں پہ آ کے بیٹھیں۔ تو ان کی بھی یہی خواہش تھی، نوح علیہ السلام کے سرداروں کی بھی، کہ ہمارے معاشرے کے کمزور سے لوگ جو کم درجہ لوگ ہیں وہ ہیں تم پر جو ایمان لے کر آئے ہیں، تو کوئی ذرا سٹیٹس کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں تو پھر ہم بھی آ کے بیٹھیں۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو نوح علیہ السلام اپنے ارد گرد سے بھگا دیں، ان کو دھتکار دیں۔ تو اس طرف اشارہ فرمایا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام کو، اور نوح علیہ السلام کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ وما انا اور نہیں ہوں میں، بطارد دھتکارنے والا، اللہ زینہ ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، اس لیے کہ انہم بے شک وہ، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، یعنی وہ لوگ تو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، وہ اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں میرے پاس آتے ہیں، تو میں تو ان کو دھتکارنے والا نہیں کہ ان سے کہہ دوں کہ تم چلے جاؤ تو میرے پاس نہ آیا کرو یا تم میرے پاس آ کر نہ بیٹھا کرو۔ تو ان کا معاملہ جو ہے وہ جو بھی ہیں وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ولیکنی اور لیکن، اراکم
میں دیکھتا ہوں تمہیں قومن، تم قوم ہو تجہلون، جہالت کرتے، تم یہ جاہلانہ بات کر رہے ہو کہ وہ جیسے بھی ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وہ جو بھی ان کا سٹیٹس ہے، جو ان کی نیت ہے، وہ کس وجہ سے ہیں، وہ موٹی عقل والے ہیں یا بڑے سمجھدار ہیں، انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وہ جا کے اپنا انجام پا لیں گے، میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ لیکن تم یہ بات کر کے کہ جو اچھے لوگ ہیں اور مالی طور پر کمزور ہیں کہ ان کے ساتھ تم بیٹھنا نہیں چاہتے، تم چاہتے ہو کہ میں ان کو بگا دوں، تم جاہل قوم ہو، تم جاہلانہ حرکت کر رہے ہو یہ بات کر کے۔ ولیکنی، اور لیکن اراکم، میں دیکھتا ہوں تمہیں قومن تجہلون، تم قوم ہو جہالت کرتے، ویا قوم، اور میں، اے میری قوم، من ینصرنی، یہ ایک اور انداز سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی کہ اے میری قوم، من ینصرنی، کون مدد کرے گا میری، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ان طردتہم، اگر میں ان کو دھتکار دوں، یعنی تم تو مان رہے نہیں رہے، بڑے سردار بنے پھرتے ہو اور ماننے کو تیار نہیں ہو، ماننے والے اور میرے ساتھی اور میرے مددگار یہی بیچارے کمزور لوگ ہیں، اور اگر میں ان کو دھتکار دوں تو میری مدد کون کرنے والا ہوگا، یہی تو میرے ساتھی ہیں، یہی میرے دست و بازو ہیں، تو تمہارے کہنے پہ ان کو میں دھتکار دوں، تم ایمان نہ لاؤ تو میری مدد کرنے والا کون ہے اللہ کی طرف۔ من ینصرنی، ویا قوم، اور اے میری قوم، من ینصرنی، کون مدد کرے گا میری، من اللہ، اللہ سے، ان طردتہم، اگر میں دھتکار دوں ان کو، افلا تذکرون، کیا پھر نہیں تم نصیحت حاصل کرتے، ولا اقول، اور نہیں میں کہتا، لکم، تمہارے لیے، اندی، میرے پاس، خزائن اللہ، خزانے ہیں اللہ کے، میں تمہیں کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا، اور نہ ہی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ عالم الغیبہ، کہ میں جانتا ہوں غیب کو۔ یہ جو ہمارے ہاں سادہ لوگ جو ہیں وہ بس اسی کو، اس عقیدے کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے تھے اور سارے نبی جو ہیں وہ غیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے پیچھے پڑ چکے ہیں، اور یہاں نوح علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ بات واضح فرما دی ہے کہ ولا اعلم الغیب، اور نہیں میں جانتا غیب کو، ولا اقول، اور نہیں میں کہتا کہ انی ملکن، کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول، اور نہ ہی یہ میں کہتا ہوں، للذین، ان لوگوں کے لیے، تزدری، کم درجہ سمجھتی ہیں، اعینکم، تمہاری آنکھیں، یعنی، اور نہیں میں کہتا، ولا اقول، اور نہیں میں کہتا، للذین، ان لوگوں کو، کہ تزدری اعینکم، جن کو گھڑیا سمجھتی ہیں تمہاری آنکھیں، تمہاری نظریں ان کو کم درجہ دیکھتی ہیں، جن لوگوں کو، میں ان لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ لن یؤتیہم اللہ، کہ ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ خیرن، بھلائی۔ کیا مطلب کہ اگر وہ اس وقت کم درجہ ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے ہمیشہ ایسا ہی رہنا ہے اور ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو کوئی خیر اور بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس طرح سے ان کے نیکی کے اعتبار سے درجے بہت بلند ہیں، آخرت تو ان کی اچھی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو خیر اور بھلائی عطا فرما دے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کو خیر نہیں ملے گی، یا یہ کم درجہ ہیں اور کمزور لوگ ہیں تو ان کو آخرت میں کوئی درجات نہیں ملیں گے، میں یہ نہیں کہتا۔ ولا اقول، اور نہیں میں کہتا، للذین، ان لوگوں کے لیے، تزدری اعینکم، کم درجہ سمجھتی ہیں تمہاری آنکھیں، جن کو کم درجہ سمجھتی ہیں تمہاری آنکھیں، لن یؤتیہم اللہ، کہ ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ تعالیٰ خیرن، بھلائی۔ اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما فی انفسہم، ساتھ اس کے جو ان کے دلوں میں ہے، یہ کس نیت سے میرے پاس آئے ہوئے ہیں اور کیا ان کی سوچیں ہیں، ان کے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کون ہیں، کیسے ہیں، بس وہ میرے ساتھی ہیں، دین کے ساتھی ہیں، لہذا میں ان کو کبھی دھتکار نہیں سکتا۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما فا، ساتھ اس کے جو فی انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے، انی، بے شک میں، اذن، اس صورت میں، لمن الظالمین، ضرور ظالموں میں سے ہوں گا۔ کس صورت میں؟ کہ اگر میں نے ان اہل ایمان کو دھتکار کر اپنے پاس سے بتا دیا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے، تو میں اگر ایسا کرتا ہوں تو پھر میں ظالم ہوں گا، میں ظالموں میں سے ہوں گا۔
بس جی۔ تو نوح علیہ السلام کے اس قول کے بعد پھر ان کی قوم کا ہی جواب ہے، وہ پھر انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے۔ آج کا سبق دوہرا لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فقال، پس کہا، الملأ، سرداروں نے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، ما نراکا، نہیں ہم دیکھتے تجھے، الا، مگر، بشرن، ایک آدمی، مثلنا، ہم جیسا، وما نراکا، اور نہیں ہم دیکھتے تجھے، اتبعاکا، کہ پیروی کی تیری، الا الذین، مگر ان لوگوں نے، ہم جو، اراذلنا، ہمارے کم درجہ لوگ ہیں، بادی الرأی، ظاہری سوچ رکھنے والے یا موٹی عقل والے، وما نرا لکم، اور نہیں ہم دیکھتے تمہیں، تمہارے لیے، وما نرا، اور نہیں ہم دیکھتے، لکم، تمہارے لیے، علینا، ہم پر، من فضل، کوئی فضیلت، بل نظنکم، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تمہیں، کاذبین، جھوٹ بولنے والے۔ قال، فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ارائیتم، کیا خیال ہے تمہارا، ان کنتم، اگر ہوں میں، علی بینۃ، اوپر روشن دلیل کے، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمتا، اور دی اس نے مجھے رحمت، من عنده، اپنے پاس سے، فعمیت علیکم، پس نابینا کر دی گئی ہے تم پر، انلزمکموہا، کیا میں چپکا دوں اس کو، کیا میں چپکا دوں تمہیں وہ، وانتم، اور ہو تم، لہا، واسطے اس کے، کارہون، ناپسند کرنے والے، ویا قوم، اور اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس پر، مالن، مال کا، ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا، مگر، علی اللہ، اللہ پر، وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطارد، دھتکارنے والا، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، ولیکنی، اور لیکن میں، اراکم، دیکھتا ہوں تمہیں، قومن، قوم ہو، تجہلون، جہالت کرتی، ویا قوم، اور اے میری قوم، من ینصرونی، کون مدد کرے گا میری، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ان طردتہم، اگر میں نے دھتکار دیا ان کو، افلا تذکرون، کیا پھر نہیں تم نصیحت حاصل کرتے، ولا اقول، اور نہیں میں کہتا، لکم، تمہارے لیے، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں جانتا ہوں غیب کو، ولا اقول، اور نہیں میں کہتا، انی ملک، کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، ولا اقول، اور نہ ہی میں کہتا ہوں، للذین، ان لوگوں کو، تزدری، کم درجہ سمجھتی ہیں، اعینکم، للذین، ان لوگوں کو، جن کو، تزدری، کم درجہ سمجھتی ہیں، اعینکم، تمہاری آنکھیں، لن یؤتیہم اللہ، ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ، خیرن، بھلائی، اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما فی انفسہم، ساتھ اس کے جو ان کے دلوں میں ہے، انی، بے شک میں، اذن، اس صورت میں، لمن الظالمین، ضرور ظالموں میں سے ہوں گا۔